تاریخ کی کتابوں میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی جنگجو، بادشاہ اور لیڈر کی کہانی کا جائزہ لیں گے جس نے بکمل دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے سکندر اعظم کی۔ ذرا سوچئے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو یونان سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ الفاظ سکندر کے والد بادشاہ فلپ دوم کے تھے، اور یہ صرف ایک باپ کے الفاظ نہیں تھے، یہ ایک پیش گوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا تاریخ میں کچھ بہت بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک شہزادہ تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا کیسے؟ اس کی کہانی کی شروعات ہی کسی داستان سے کم نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی آسمان نے اشارے دینا شروع کر دیے تھے۔ اس کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے رحم پر آسمانی بجلی گری ہے۔ اس کے والد نے شیر کی مہر دیکھی، اور تو اور جس دن وہ پیدا ہوا اسی دن دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک آرٹمس کا عظیم مندر جل کر راکھ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دیوی خود اس کی پیدائش دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ اپنے مندر کو بچا نہ سکی۔ یہ سب اشارے تھے کہ کوئی غیر معمولی ہستی دنیا میں آ رہی ہے۔ صرف قسمت ہی نہیں، اس کی تربیت بھی لاجواب تھی۔ بادشاہ فلپ نے اپنے بیٹے کے لیے استاد بھی چنا تو کسے؟ اس دور کے سب سے بڑے فلسفی اور سائنسداں ارسطو کو۔ ارسطو نے اسے صرف جنگی چالیں نہیں سکھائیں بلکہ فلسفہ، سائنس اور ایکیلز جیسے عظیم ہیروز کی کہانیاں بھی سنائیں، جس نے سکندر کے دل میں عظمت کے خواب جگا دیے۔ سکندر کی ذہانت اور ہمت کا اندازہ تو بچپن سے ہی ہو گیا تھا۔ جب بڑے بڑے سورما ایک جنگلی گھوڑے بیوسیفیلس کو قابو نہ کر سکے تو 12 سالہ سکندر نے ایک ایسی چیز نوٹ کی جو کسی نے نہ دیکھی، کہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے ڈر رہا ہے۔ اس نے بس گھوڑے کا رخ سورج کی طرف کیا، اسے پیار سے تھپ تھپایا اور اس پر سوار ہو کر اپنے والد اور پورے دربار کو حیران کر دیا۔ مگر یہ پرسکون دور زیادہ دیر نہیں چلا۔ والد کے قتل کے بعد صرف 20 سال کی عمر میں سکندر کو تخت سنبھالنا پڑا۔ ہر طرف بغاوت اور افراتفری تھی، لیکن سکندر نے اس بحران کو ایک موقع میں بدل دیا۔ جب طاقتور یونانی شہر تھیبس نے بغاوت کی تو سکندر نے ایک ایسی مثال قائم کی جو صدیوں تک یاد رکھی گئی۔ اس نے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا، ہزاروں لوگوں کو غلام بنا لیا اور اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک خونخوار پیغام کہ جو بھی سکندر کی مخالفت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ یونان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد سکندر کی نظریں پڑیں ایک ایسی سلطنت پر جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، فارس کی عظیم سلطنت۔ لیکن اس پر حملہ کرنے کا اس کا منصوبہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور فارس کی زمین پر قدم رکھتے ہی اس نے ایک ایسا کام کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے اپنے ہی جہاز جلا دیے۔ اس نے اپنی فوج کو بتایا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یا تو فتح حاصل کرو اور بادشاہوں کی طرح لوٹو یا یہیں مر جاؤ، پسپائی کا آپشن تھا ہی نہیں۔ ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ گوگا میلا کی فیصلہ کن جنگ میں ایک طرف فارسی بادشاہ دارا کی 2.5 لاکھ سے زیادہ کی فوج کا سمندر اور دوسری طرف سکندر کے صرف 47,000 سپاہی۔ یہ ایک ناممکن جنگ لگ رہی تھی، لیکن سکندر کو اپنی حکمت عملی پر بھروسہ تھا۔ گوگا میلا کی فتح نے اسکندر کو صرف ایک فاتح نہیں بنایا بلکہ 2 دنیاؤں کا حکمران بنا دیا۔ وہ مشرق اور مغرب دونوں کا بادشاہ تھا، اور یہیں سے اس کا اصل امتحان شروع ہوا۔ مصر میں اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا گیا اور فرعون کا تاج پہنایا گیا، اور فارس میں وہ شہنشاہ کہلایا۔ اس نے تاریخ کے 2 سب سے بڑے خطابات اپنے نام کر لیے تھے۔ مگر یہی وہ مقام تھا جہاں سکندر اور اس کے اپنے لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہونے لگی۔ سکندر کا خواب صرف فتح نہیں تھا، وہ مشرق اور مغرب کو ملا کر ایک نئی تہذیب بنانا چاہتا تھا۔ اس نے فارسی لباس پہننا شروع کر دیا، فارسی رسم و رواج اپنا لیے، اور یہاں تک کہ اپنے یونانی سپاہیوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ فارسیوں کی طرح اسے سجدہ کریں۔ اس کے سپاہیوں کے لیے یہ سب ناقابل قبول تھا، جنہوں نے ہمیشہ فارسیوں کو اپنا دشمن سمجھا تھا۔ جیسے جیسے طاقت بڑھتی گئی، سکندر کی شخصیت میں ایک تاریکی بھی آتی گئی۔ لامحدود طاقت نے اسے شکی اور وہمی بنا دیا، یہاں تک کہ اپنے سب سے قریبی دوستوں پر بھی اسے بھروسہ نہ رہا۔ اور یہ تبدیلی بہت خوفناک تھی۔ نشے کی حالت میں ایک بحث کے دوران اس نے اپنے اس دوست کلیٹس کو مار ڈالا جس نے کبھی میدان جنگ میں اس کی جان بچائی تھی۔ پھر صرف ایک سازش کے شک میں اس نے اپنے سب سے وفادار جنرل پارمینین کو بغیر کسی ثبوت کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اتنے اندرونی مسائل کے باوجود سکندر رکا نہیں۔
اس کی فوج 17,000 میل کا ناقابل یقین فاصلہ طے کر چکی تھی۔ 17,000 میل! ذرا سوچئے اس سفر کی تھکان کا۔ اور پھر ہندوستان کی سرحد پر سکندر کو وہ شکست ہوئی جو کوئی دشمن اسے نہیں دے سکا تھا۔ یہ شکست اسے اپنی ہی فوج سے ملی۔ سالوں کی جنگ سے تھکے ہارے سپاہیوں نے صاف کہہ دیا، اب بس۔ تاریخ میں پہلی بار سکندر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ صرف 32 سال کی عمر میں سکندر کی اچانک موت نے تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ اس کی سلطنت تو شاید ختم ہو گئی، لیکن اس کی کہانی وہ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس کے مرتے ہی اس کی متحدہ سلطنت کا خواب بھی مر گیا۔ اس کے جنریلوں، جنہیں دائدوکی کہا جاتا ہے، نے پوری سلطنت کو آپس میں بانٹ لیا جیسے یہ کوئی جاگیر ہو۔ اس کے بعد کئی دہائیوں تک آپس میں جنگیں چلتی رہیں۔ لیکن اس کی اصل میراث سلطنت نہیں تھی، وہ تھا ہیلینسٹک دور کا آغاز، ایک ایسا دور جب مشرق اور مغرب کی تہذیبیں آپس میں مل گئیں۔ اس کی فتوحات کی وجہ سے یونانی زبان، علم اور فن مشرق تک پھیلے، جس نے ایک ایسی نئی عالمی ثقافت کو جنم دیا جس کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آخر سکندر تھا کون؟ ایک ہیرو یا ایک ولن؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ دونوں تھا۔ ایک طرف وہ ایک ناقابل شکست جنرل تھا جس نے تہذیبوں کو ملایا، تو دوسری طرف وہ ایک بے رحم بادشاہ بھی تھا جس نے اپنے دوستوں تک کو نہیں بخشا۔ اس کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح ایک راز ہے۔ ایک دعوت کے بعد اچانک بیمار پڑا اور صرف 11 دنوں میں دنیا سے چلا گیا۔ کیا یہ کوئی بیماری تھی یا زہر؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے آخری الفاظ تھے، حکومت سب سے طاقتور کو ملے گی، اور انہی الفاظ نے اس کی سلطنت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، سکندر کی سلطنت تو اسی کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن اس کے خیالات نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عظمت کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک بہت بڑی سلطنت بنانا یا ایسے نظریات چھوڑ جانا جو صدیوں تک دنیا کو متاثر کرتے رہیں؟